السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال تعالی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ہر مسلمان کو آپ کے نبی ہونے پر، آپ کے پیغمبر ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہیں، مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں وہ حنا ہیں، مفسرین نے ان کی ماں کا نام بھی لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور وہ معجزے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک معجزہ ضرور دیتا ہے۔ معجزہ ہماری عقلوں سے باہر، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے کراتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جیسے زمین پر ڈالا، وہ لاٹھی اژدھا بن گئی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ اب اس کو پکڑو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے تھوڑا ہچکچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم نے ہاتھ میں پکڑا عصا تھا وہی عصا ہے، اب ہم تم کو آرڈر دے رہے ہیں کہ اب اس کو پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو پھر وہ عصا ہو گیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوئی مردہ ہوتا تھا، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کرتے تھے، اور جس کی آنکھوں میں بینائی مادر ذات بینا ہوتا تھا، جس کو آنکھ ہی نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اسے وہ آنکھ عطا کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوئی مادر ذات جو نابینا ہوتا تھا، اندھا ہوتا تھا، اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی مدد سے اس پر یوں ہاتھ پھیرتے تو وہ مادر ذات اندھا، اللہ تعالیٰ اسے آنکھ عطا کر دیتے تھے۔ اور یہ پھر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت و قوت نہیں دیتا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے تھے وہ صرف اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جب حشر برپا ہوگا، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے تفصیل سے بیان بھی فرمایا ہے۔ 116 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ بھی ادھر طرف کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے اپنے آپ کو خدا ہونے کو کہا تھا ان کو؟ کیا تمہاری ماں کو ان کو خدا ہونے کو کہا تھا؟ کیا تم میرا بیٹا ہونے کو ان کو کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، توبہ توبہ، یا اللہ تو علام الغیوب ہے، اور تو غیب کی بات کو جاننے والا ہے، اور تو میری ہر بات سے واقف ہے. اے اللہ میں کیسے کہتا حالانکہ تو نے مجھے پیدا کیا. میری ماں مریم تھی اور تو نے بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا، اور تیرے حکم سے اے اللہ تو نے مجھے بغیر باپ کی دنیا میں پیدا کیا. تو نے مجھے معجزات عطا فرمائے. اے اللہ تیری قسم تو نے مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھایا. اے اللہ میں نے ان کو ہرگز نہیں کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دیا تھا تورات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو نازل کیا، اور آنے والا ہر پیغمبر ان کو اللہ تعالیٰ یہ آرڈر دیتا تھا کہ تمہارے بعد ہر نبی کو یہ بشارت دے دینا کہ تم آخری نبی نہیں ہو. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تم خوشخبری دے دینا آنے والے لوگوں کو، آنے والے پیغمبروں کو، کہ تم بھی آخری نبی نہیں، میں بھی آخری نبی نہیں. آخری نبی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آخری امت کی نبی ہیں. تو ہر نبی کو یہ پیغام دیا گیا. لیکن اب جو لوگ قیامت تک کوئی کسی جگہ پر اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاک کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو باتیں فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین کو اسلام کے لیے میں نے پسند کر لیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے بھرپور انعام بھی کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، میں نے بھرپور تم پر انعام بھی کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین کو میں نے اسلام کے لیے پسند کیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو تمہارے لیے پسند کیا گیا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری میں آئیں گے، وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، لیکن جب آخری میں جب آئیں گے تو وہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے. جیسے آج ہم امتی ہیں اس طریقے سے آپ کی شریعت نہیں چلے گی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اور وہی فالو کرنا ہوگا جو قرآن میں ہے. جو قرآن میں جتنے احکامات ہیں انہی کو فالو بھی کریں گے. علماء نے، مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جہاں ہمارے پیارے نبی، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی ہوگی. اور جب حشر کا میدان ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اکٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ اٹھائیں گے. تو آج کا پیغام یہ مجھے دینا ہے کہ لوگ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط طریقے کرتے ہیں. ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو ہمارا ایمان بھی نہیں، ہمارا دین بھی نہیں. کیونکہ ہمارا دین اور اسلام یہ کہتا ہے جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تمام پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. آمنت باللہ
میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ میں ایمان لایا تمام فرشتوں پر، و کتبہ میں ایمان لایا تمام کتابوں پر، و رسلہ میں ایمان لایا تمام رسولوں پر، والیوم الآخری اور میں ایمان لایا آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ ہر اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لایا، والبعث بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تمام چیزوں کا ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ تو اب میرا ایمان ہے تمام انبیاء علیہ السلام میں ایک پیغمبر، ایک رسول جو اللہ تعالیٰ میسنجر جو بھیجے ہیں اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن وہ آخری نبی نہیں، لیکن انہی کی زبانی سے اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اور ان کی امت آخری امت ہے، ان کے اوپر جتنے احکامات ہیں وہ آخری احکامات ہیں، میں نے ان کے لیے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اب اس کے بعد نہ اس میں کوئی چیز کمی کی جائے گی نہ اس میں کوئی چیز زیادہ کی جائے گی۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں 116 میں ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو برائی کو اختیار کرتا ہے اس کا برائی کا انجام بھی برا ہوگا، جو نیکی کو اختیار کرتا ہے اس اللہ تعالیٰ اسے نیکی پر برقرار رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام انبیاء علیہ السلام کو ہمارا نبی بنایا، ہمارے لیے میسنجر بنایا، اور ہمارے لیے پیغام دے کر بھیجا، اور تمام پیغمبروں کے ذریعے سے ایک پیغام یہ دیا کہ تم آخری نبی نہیں ہو، اور تمہارے لیے جو ہے آخری نبی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔